72 تو دور کی بات، یہ 72 کے لیے بھی تتر بتر ہو رہے ہیں. انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر ٹکرے مارے. ابھی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا. عمران خان صاحب نے جو اسٹریٹجی بنائی ہے وہ بنائی ہے تحریک عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد کا لائے عمل کیا ہوگا. اور وہ اسٹریٹجی کہ اپوزیشن کو پتہ نہیں چلے گا، انہیں لگ پتہ جائے گا. اور عمران خان صاحب ظاہر کووڈ آیا، چیزیں آئیں تو کافی مسائل تھے، تو ایک زنجیریں تھیں. اب وہ زنجیروں سے آزاد ہیں. سب سے پہلی زنجیر تھی جو ملک دیوالیہ ہونے جا رہا تھا 2018 میں جب حکومت ملی. انہوں نے پاکستان کی اکانومی کو ریوائیو کیا. آج ہماری اکانومی ٹیک آف کر گئی ہے کووڈ کے باوجود. اور عمران خان صاحب کے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس کی وجہ سے عمران خان اکتوبر 2023 میں جب جنرل الیکشن ہوگا اس میں 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے. 2/3 میجورٹی لے کر کے آئیں گے. اور وہ کارڈ ہے ہیلتھ کارڈ. ہیلتھ کارڈ وہ کارڈ کہ جو دنیا کے امیر ترین ممالک بھی فری انشورنس نہیں دے سکے لوگوں کو. ہیلتھ انشورنس ہر خاندان کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں سالانہ، وہ کسی بھی ہاسپٹل سے علاج کر سکتا ہے. ہیلتھ کارڈ ہے، ڈیمز کا کارڈ ہے، ایکسپورٹس کا کارڈ ہے، ریمیٹنسز کا کارڈ ہے، گروتھ ریٹ کا کارڈ ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو بوم آیا اس کا کارڈ ہے، روزگار جو کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس کا کارڈ ہے، انڈسٹریلائزیشن کا کارڈ ہے. عمران خان کے پاس کارکردگی کا کارڈ ہے، عزت نفس کا کارڈ ہے، خود مختاری کا کارڈ ہے، خودداری کا کارڈ ہے، اس قوم کا کارڈ ہے، پاکستان کا کارڈ ہے، عوام کا کارڈ ہے. اتنے کارڈز ہیں کہ 2023 میں جب الیکشن ہوگا عمران خان 2/3 میجورٹی لے کر آئیں گے. اور ایسا ہو چکا ہے. خیبر پختونخوا میں تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی کارکردگی کی وجہ سے نہ صرف ایک پارٹی کی گورنمنٹ ریپیٹ ہوتی ہے بلکہ ڈبل ووٹ لے کر 2/3 میجورٹی لے کر واپس آتی ہے. اور آپ سینٹر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایسا ہی ہوگا کہ کارکردگی کی بنا پر عمران خان صاحب آئیں گے. عدم اعتماد کی تحریک، جس دن عدم اعتماد کی تحریک ناکام گئے کہ کل آپ نے فلاں کرنا ہے، پرسوں آپ نے فلاں کرنا ہے، یہ ایمنسٹی دینی ہے، دوسری چیزیں دینی ہیں. تو جب آپ اس قسم کے ایٹامک بم ملک کے اندر جائیں گے، ڈال کے آئیں گے اس قسم کے، تو معیشت کو آگے کیسے چلائیں گے؟ یہ خان صاحب جو کہ ملک کی معیشت ٹھیک کرنے آئے تھے، اب دوسرے زاویے پہ آتے ہیں کہ لوگوں کا انہوں نے کیا حال کرا ہے. 60 لاکھ لوگ خان صاحب کی حکومت کے دور میں بے روزگار ہو گئے پاکستانی. پاکستان کے اندر ہر ہفتے 17-18% SPI سینسٹیو پرائس انڈیکس کا انفلیشن آتا ہے. تاریخی انفلیشن پاکستان میں ہے. پاکستان میں اس وقت دنیا میں 3 نمبر پہ تیزی سے انفلیشن چل رہا ہے. ہندوستان سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے، بنگلہ دیش سے ڈبل انفلیشن چل رہا ہے. اور آج خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ میں انفلیشن دیکھنے نہیں آیا تھا. پہلے عمران خان کے بات یہ تھی کہ انفلیشن بہت برا ہوتا ہے، چیزیں مہنگی ہو جائیں تو سمجھ لو وزیر اعظم چور ہے. وہاں سے شروع ہوئے تھے، یہ سفر وہاں سے شروع ہوا تھا. پھر جب خان صاحب حکومت میں آئے اور ان سے انفلیشن کنٹرول نہیں ہوا تو پہلے بولتے تھے انفلیشن ہے ہی نہیں. خان صاحب کے لوگ آپ کو بولتے تھے کہاں انفلیشن، کون سا انفلیشن، دیکھو ریسٹورینٹ میں کھانا ہے، دیکھو ادھر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو ابھی بھی لوگ کھانا کھا رہے ہیں تو انفلیشن نہیں ہوگا. اس کے بعد پھر تیسری چیز شروع ہوئی کہ نہیں پاکستان میں انفلیشن ہے لیکن امریکہ میں مہنگا ہے، جرمنی مہنگا ہے، برطانیہ مہنگا ہے. اب کیونکہ پاکستان کے اندر دنیا کے 3 نمبر پہ مہنگائی ہو گئی ہے، صرف 2 ممالک ارجنٹینا اور ٹرکی میں ہم سے زیادہ انفلیشن ہے. تو اب خان صاحب کہتے ہیں میں انفلیشن کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا، میں تو آپ کو اچھے مسلمان بننے کی اور اچھے آدمی بننے کی آپ کو تبلیغ کرنے آیا تھا. تو میرے بھائی ہمارے پاس، ہم تو بچپن سے مسلمان ہیں اچھے اللہ کی مہربانی سے. ہم کو کسی اور کی ابھی آج کل میں بہت زیادہ اسلام آ گیا ہے، اس کی بھاشن کی، اس کے سرمن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر جو ہے وہ تبلیغ کرنے نہیں آتا ہے. پاکستان میں پرائم منسٹر معیشت کو بہتر کرنے آتا ہے، پاکستان کے دفاع کو بہتر کرنے آتا ہے. نہ آپ نے دفاع کو بہتر کیا ہے، نہ آپ نے معیشت کو بہتر کیا ہے.
نہ آپ نے فورن پالیسی کو بہتر کیا ہے. خان صاحب کی قابلیت یہ آپ دیکھیں کہ یکمشت امریکہ سے بھی لڑائی کر لی ہے لیکن چین سے بھی لڑائی کر لی, سی پیک رکوا دیا. اب بولتے ہیں کہ ویسٹ ہمارے خلاف ہے. بھائی ویسٹ آپ کے خلاف کیوں ہوگا؟ آپ نے تو سی پیک رکوا دیا. آپ نے تو ہندوستان کشمیر لے گیا, آپ کے منہ سے آواز نہیں نکلی ماں سوائے اس کے کہ آپ نے 2 نغمے بنا لیے نئے. آپ نے کیا کرا ہے کشمیر ہندوستان انیکس کر گیا تو آپ کو ویسٹ کیوں لے کے جائے گا؟ آپ تو ویسٹ کے سب سے اچھے دوست ہیں کہ وہ جو چاہ رہا تھا کہ سی پیک ختم ہو جائے وہ آپ نے کر دیا. وہ جو چاہ رہا تھا کہ ہندوستان پاکستان کا وہ ختم ہو جائے تقاضا, وہ تو آپ نے ختم کر دیا کہ دے دیا کشمیر آپ نے. تو خان صاحب ایک پاکستان کی معیشت کو اتنا بگاڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ بگاڑ ہم کو ٹھیک کرنا ایک بڑا وقت لگے گا, اور ساتھ ساتھ انفلیشن کا ایک نیا دور کر دیا ہے. اور یہ ان کی میرے خیال سے اب یہ عثمان بزدار صاحب کی اور دیگر لوگوں کی کرپشن سب کو پتہ ہے. میں اس وقت انکمپیٹنس کی ایک آخری بات کروں گا آپ سے کہ یہ وہ حکومت ہے جس نے کچھ عرصے پہلے ہماری فرٹیلائزرز کی کمپنی نے حکومت کو کہا کہ ہمیں اجازت دو, ہمارے پاس فرٹیلائزر پاکستان میں زیادہ ہے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. حکومت نے اجازت نہیں دی کیونکہ ہم سبسڈائز گیس ان کو دیتے ہیں. ہم نے کہا ایکسپورٹ نہیں کرو, لوکل بیچنا. اس کے بعد 1,40,000 ٹن فرٹیلائزر پاکستان سے اسمگل ہو گیا. یہ کوئی سونا یا ہیرے جواہرات یا کوئی ڈرگز نہیں ہے جو کہ آپ چھوٹے سے پیکٹ میں اسمگل کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر کی اتنی بڑی بوری جو ہوتی ہے وہ 2,500 روپے کی ہوتی ہے. اس کو آپ نے اسمگل کرا 1,40,000 ٹن. 1,20 ٹن سے زیادہ ایک اس پہ نہیں آتا ہے 20 فٹ کے کنٹینر میں. 1,40,000 ٹن آپ نے اسمگل کرا دیا, اور لائنیں لگ گئیں ہماری کسان بھائیوں کی سندھ میں, پنجاب میں, دیگر جگہوں پہ یوریا خریدنے کی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج اگر کسان کو کھاد نہیں ملے گی تو کل آپ کو گندم نہیں ملے گا. کل ہماری لائنیں لگی ہوں گی راشن کی دکان کے باہر آٹے کے لیے. یہ خان صاحب کی حکومت ہے. خان صاحب کی حکومت وہ ہے جو نومبر کے اندر خان صاحب کی ایک کمپنی PARL جو ہے وہ اس نے اخبار میں اشتہار دیا دسمبر کے مہینے کے اندر, ایک ہفتے میں اخبار میں اشتہار دیا PARL نے کہ ہم پاکستان سے فرنس آئل ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. اسی ہفتے 2 ریفائنریز بائیکو اور پاک عرب وہ بند کر دی انہوں نے, کیونکہ بہت زیادہ فرنس آئل تھا, رکھنے کی جگہ نہیں تھی. تو ایک کمپنی PARL ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کیونکہ فرنس آئل زیادہ ہو گیا اس کے پاس. 2 کمپنیاں بند ہو گئی کیونکہ ان کے پاس فرنس آئل رکھنے کی جگہ نہیں تھی. اور کیا ہوا؟ تیسری کمپنی PSO حکومت کے آرڈر پہ پوری شپ امپورٹ کر رہی ہے فرنس آئل کی اسی ہفتے, اور اس کا شپ آؤٹر ہاربر میں کھڑا ہوا تھا. یہ وہ حکومت ہے. اور پھر جنوری میں کیا کیا انہوں نے ڈیزل سے بجلی بنائی ہے 600 ملین کلو واٹ آورز, اور 1300 ملین کلو واٹ آور فرنس آئل سے بجلی بنائی ہے مہنگی ترین 26 روپے پر کلو واٹ آور کی صرف ویریبل کاسٹ ہے, صرف ایندھن کی کاسٹ ہے. اور یہ لوگ بات کرتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کی جو 3 روپے یا 3.5 روپے ہوتی ہے کہ کیپیسٹی کاسٹ زیادہ ہے, 3.5 روپے ان کو زیادہ لگ رہے ہیں جو آدمی 26 روپے کا تیل لے کر آ رہا ہے. تو یہ خان صاحب کی انکمپیٹنٹ حکومت ہے جس نے معیشت کے لیے بم بٹھا رکھے ہیں اور جس نے عوام کا بیڑا غرق کر دیا ہے. وہ یہ فریز کر دیں گے تو انہوں نے اس ملک کی عزت نفس کے اوپر سودا کیا ہے. لیکن پھر ایک مرد بحران آیا, ایک ایسا لیڈر آیا جس نے 1996 میں ایک بات کی تھی اپنی پہلی سپیچ میں کہ پاکستانیوں, عمران خان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکے گا, نہ اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دے.